اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہو گیا بھائی، روزہ ہے سب کا؟ الحمدللہ ہم نے سورہ کہف کا کل آغاز کیا تھا۔ ہوتا وہی ہے جو کام اللہ نے لینا، ہمارے لاکھ پلان ہو، سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ سجدہ پڑھیں گے، لیکن جمعے کی مناسبت سے ہم نے کل سورہ کہف کو اسٹارٹ کر دیا تھا۔ اور اس دجالی فتنے کے دور میں تو بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو نا وہ نور حاصل کر لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے کیوں پڑھیں ہم سورہ کہف؟ اس پہ اسکالرز بہت کام کر رہے ہیں۔ اور سورہ کہف ایک ایسی دنیا آپ کو دکھاتا ہے جسے کہتے ہیں نا 3 ڈائمینشنل دنیا۔ ایک دنیا وہ ہے جو آپ آنکھ سے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ایک دنیا وہ ہے جو عنقریب آپ کو ٹیکنالوجی دکھانے والی ہے۔ 3D دنیا میں لے جانے والی دنیا کی قرآن کی سب سے کہنے کہ اسمارٹ سورہ، اور اس کے اوپر جتنے اسکالر، جتنے فلاسفر، جتنے سائنس کام کر رہے ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گی، آفٹر کلاس میں آپ لوگ سے ڈسکس ضرور کروں گی کہ سورہ کہف کو لے کر ان کو ضرور سنیں۔ وہ ایک دکھا رہے ہیں کہ کیا دنیا ہے جو عنقریب ہم ٹچ کرنے والے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح اگر اس کے ساتھ انٹیکٹ رہو گے۔ پھر بتا دوں قرآن کا کوئی بھی حصہ صرف پڑھ لینے سے انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آپ موسپل کی ڈبہ اٹھائیں اوپر سے اس کا جو کمرشل ہے وہ پڑھتی رہیں تو کیا موسپل سے بچ جائیں گے ہم؟ اس کی اپلیکیشن ہوگی، اس کی بھی ایک ٹائم ہوگی کہ 6 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو ماسکیٹو بائٹ ہو جائے گا۔ تو صرف قرآن پڑھ لینے سے کوئی دجالی فتنے سے نہیں بچے گا، صرف سورہ ملک کو پڑھ لینے سے کوئی عذاب قبر سے بچنے والا نہیں، صرف سورہ واقعہ کو لے لینے سے کوئی رزق میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کیا میسج ہے سورہ کہف میں کہ میں بچ جاؤں ان فتنوں سے؟ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اٹریکٹ کرتی ہے ینگسٹرز کو، سب سے زیادہ سائنس کے گوگل کو اپیل ہوتا ہے آج کا نوجوان۔ وہ ایتھسٹ بنتا جا رہا ہے سائنس کو ترقی ہوتا دیکھ کر، اس کا رب پہ سے نعوذ باللہ ایمان ہٹتا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو سائنس کر رہی ہے، ویئر از دا گاڈ اسٹینڈس۔ اس لیے آپ نے جو پہلا واقعہ سورہ کہف میں پڑھا وہ سنا ہی کس کا تھا؟ جوان لڑکوں کا۔ ان کو نہیں اپیل کیا بادشاہ، ان کو نہیں اپیل کی اس کی دیوی دیوتا، انہوں نے توحید بڑی اسٹرانگ رکھی۔ سورہ کہف کا ایک میجر جو سینیریو بلٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ آزمائشوں کی ذکر ہے، اور یہ آزمائشیں انسان کو آ کے رہتی ہیں۔ کوئی جوانی کی آزمائش میں پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عمر ہے، جوانی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا 2 باغ والوں کا قصہ، مال کی آزمائش۔ پھر مزید آپ آگے پڑھنے والے ہیں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ، علم کی آزمائش۔ خضر و موسیٰ میں آپ علم کی آزمائش پڑھنے والے ہیں، ذوالقرنین میں آپ اقتدار کی آزمائش پڑھنے والے ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے اس کا پریزنٹیشن پیش کی تھی کہ 5 آزمائشوں میں انسان جکڑا جاتا ہے، ادھر نہیں تو ادھر نہیں تو ادھر نہیں تو پکڑ لیا جاتا ہے کہیں سے، یا تو مال میں پھنس جائے گا، یا اولاد کی محبت میں پھنس جائے گا، یا علم کے تکبر میں پھنس جائے گا، یا جوانی کے گھمنڈ میں پھنس جائے گا، یا سب سے بڑا نشہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اتر ہی نہیں رہا، لوگ 90 سال کے ہو گئے۔ اقتدار کا نشہ بھی، یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ جو مومن ہوگا وہ کیسے اقتدار میں ثابت ہوگا۔ قرآن اللہ کے نبی نے بتایا تھا صحابہ کو کہ یہ وہ واحد حل ہے جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، جس کی توحید مضبوط ہوگی، جس کا ایمان بالتقدیر مضبوط ہوگا۔ جو کچھ ہے یہ جو آزمائش بھی اگر آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کر لینا ان آزمائشوں پہ، اور جب بھی انہیں کوئی مصیبت آ کے پہنچتی ہے، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عقیدہ آخرت، پلٹ کے جانے کا جو یقین ہوتا ہے نا، وہ ہر مشکل سے لڑنا کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہمیں اس چھوٹی سی سورہ میں کہ اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل سے گزرو گے تو آسانی آئے گی، نہیں، پیراللی تم کسی مشکل سے گزر رہے ہو، تمہیں دکھ بھی نہیں رہا کس طرح سے تمہاری آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اس جوڑے میں تو مشکل دیکھ رہے ہو، لیکن اس کا جو جوڑ آخرت ہے وہاں اس مشکل پہ کوئی تمہارا بہت بڑا مقام رکھا جا رہا ہے۔ اور حدیث ہے کہ جس پہ جتنی سخت آزمائشیں آتی ہیں، دیٹ مینس اس کا ایمان اتنا ہی سالڈ ہے۔ چھوٹی دیوار کو توڑنے کے لیے چھوٹی ہتھوڑی چھینی بھی کام کرتی ہے، بڑے دیوار کو شیک کرنے کے لیے بڑا ہمیں وہ مشین لے کر آنی پڑتی ہے۔ تو جہاں ایمان زیادہ ہوگا وہاں اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ پیچھے آزمائش زیادہ ہے تو پیچھے کا ایمان بھی تو اللہ کو میرا پیارا لگ رہا ہوگا۔ تو وہ یہ بھی تو کہا گیا نا کہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچا دے، کیونکہ وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ وہ صبر کی اللہ تعالیٰ مجھے نا ایک صحابی کا، جی اللہ کے نبی نے صبر کو ایسا پسند نہیں کیا کہ تم بولو کہ مجھ پہ وہ ہمیں کیوں پڑھوائی جاتی ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کہ اللہ ہم پہ وہ مشکل مت ڈالنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، بغیر آزمائش میں ڈالے ہم پہ کیا کر دے، اپنی عافیت اتار دیجیے۔ تو یہ سورہ کہف کا کچھ دوبارہ سے میں نے کر دیا کہ چند آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اچھا جی، رکو نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے قرآن کا وہ میسج جو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے 7 ٹائمز قرآن میں ریپیٹ کیا ہے، آدم اور ابلیس کا قصہ۔ اس کو بہت مرتبہ سنتے ہیں، بہت مرتبہ جانتے ہیں، 7 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن اللہ نے 7 مرتبہ میسج الگ دیا ہے، یعنی ایک ہی کہانی سنائی ہے، ایک ہی قصہ سنا ہے، لیکن ہر بار بات الگ ہمیں سمجھانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بار واقعے میں اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا، وہ وقت تم یاد کرو۔ رکو نمبر 7 آیت نمبر 50 سورہ کہف۔
یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کہا من الجن، وہ کن میں سے تھا؟ جنوں میں سے. پہلا کانسیپٹ تو سورہ کہف میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا، نیک فرشتوں میں سے نہیں تھا. کیونکہ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی صلاحیت یا اس چیز کا اقتدار دیا ہے کہ وہ یا تو کسی حکم کو اڈاپٹ کر لیں یا کسی حکم کو ریجیکٹ کر لیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، چاہے ہدایت کو خرید لیں چاہے گمراہی کی طرف چلے جائیں. اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کے، بہت انپورٹنٹ آیت ہے، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ جس نے تمہارے رب کا انکار کیا، جس نے سجدے کا انکار کیا، تمہارے باپ کو سجدے کا انکار کیا، تم اس سے اتنی محبتیں رکھتے ہو کہ میری نہیں مانتے اس کی مانتے ہو. غلط کہہ رہے ہیں اللہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ الفاظ اللہ کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے اس کو اور صرف اس کو بھی نہیں، اس کی ذریت کو، اس کے چیلوں کو تم اپنی بات وہ بناتے ہو. کیا بناتے ہو؟ اپنا سرپرست بناتے ہو، اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں. یہ بالکل ایسی دشمنی ہو گئی نا شیطان سے جیسے انڈیا والوں سے ہمیں ہوتی ہے. انڈیا مرد آباد، انڈیا کے لیے اپنے بیٹے دیتے ہیں کہ بھائی اگر جنگ ہو تو اڑا دینا ان کو، لیکن ان کے ڈرامے دیکھے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوگا. ہماری جنریشن تک انڈیا مرد آباد تھا، اب نہیں نا، یہی تو میں بتا رہی ہوں. ابھی بھی جب دشمن ملک لکھے جاتے ہیں تو سر فہرست اس کا نمبر آتا ہے، اور ابھی بھی جب شادیوں میں جھانکا جاتا ہے تو سر فہرست ان کی رسمیں آتی ہیں. یہ وہی دشمنی ہے، یہ وہی دوستی ہے جو ہم ابلیس سے نبھاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مردود ہے تو رد کیا ہوا ہے. اور دیکھا جائے تو زندگی میں بات کتنی مانی جاتی ہے اس کی. غیبت کس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے؟ چغل خوری، جستجو کرنا، تجسس کرنا لوگوں کی زندگیوں میں، ٹاؤنٹ کرنا، بے پردگی کرنا، بے حیائی کرنا، مکس گیدرنگز کو پروموٹ کرنا. یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تو یہ حکم نہیں. اللہ کہتے ہیں میں کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، میں کبھی آوارگی کا حکم نہیں دیتا. اگر یہ سب کچھ تم کر رہے ہو تو بات کس کی مان رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں کوئی اپنے دشمن سے ایسی بھی دوستی رکھتا ہے. اللہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ اگر تم اس کو دشمن کہتے ہو فاتخذوہ عدوا، تو اس کو دشمن مانو تو صحیح. وہ تو تمہارے دل پہ راج کرتا ہے، تمہارے دماغ پہ راج کرتا ہے، تمہارے بیڈ روم پہ راج کرتا ہے. یہ کیسا دشمن ہے ہمارا؟ جب ہم اس کی بات ماننے لگتے ہیں پھر یہ حکم دیتے ہیں ہم پہ، امر کے درجے پہ آ جاتا ہے نور میں. جی جی. تو اللہ تعالیٰ حیران ہو کے کہتے ہیں حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. لکم عدو بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت انہیں نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا کام یہ نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. اللہ تعالیٰ نے 7 مختلف مقامات پہ بتایا کہ میں نے آدم کو ایسے تخلیق کیا، میں نے شیاطین کو. کل ہم بات کر چکے تھے کہ سب سے قدیم مخلوق اللہ کی کون سی ہے؟ نوری مخلوق. اس کے بعد کون سی ہے؟ ناری مخلوق جسے جن کہتے ہیں. اس کے بعد کون سی؟ آدمی مخلوق. تیسرے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جو ہے نا درجہ رکھا ہے. لیکن تیسرے پہ بنا کے اشرف کسے کر دیا؟ فرشتہ. ہمیں کوئی کہہ دے نا آپ فرشتہ صفت ہے، ہم یہ چوڑے ہو جاتے ہیں. بھائی فرشتوں نے تو آدم کو بھی سجدہ کیا تھا. اپنا پوائنٹ تو دیکھیں آپ اور میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. فرشتوں کو تو یہ والی پوزیشن ہی نہیں دی گئی جو انسانوں کو دی گئی ہے. فرشتوں کے لیے جنتیں ڈیزائن نہیں ہوئی ہیں، وہ تو وہاں پر ایز اے والنٹیئر کام کریں گے ہمارے لیے. جنتیں تو ہمارے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں. ہم فرشتوں کو سلوٹ نہیں ماریں گے، فرشتے انشاءاللہ ہمیں ہمارے اعمال کو سلوٹ ماریں گے. تو یہ نا اپنے اندر ایک فخر لیکن ساتھ شکر رکھا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیزائن کیا، اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق کو ڈیزائن کیا، دین اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم کو ڈیزائن کیا. کیوں نہیں کیا تھا ابلیس نے سجدہ؟ تکبر کیا تھا؟ جو سب میں کر سکتا ہوں ویسے تو کوئی نہیں کر سکتا. میرے سامنے یہ مٹی تھی، گلا سڑا تھا، بو پڑی تھی، مکھیاں بن بنائی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنا کے رکھا تو شیطان اتنا شریر تھا نیچر وائز کہ ناک سے گھستا تھا، ناک سے نکلتا تھا. حیران ہوتا تھا یہ اللہ نے کیا بنا دیا، مطلب اللہ کیا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر جب اللہ نے ان کے اندر علم کی چپ لگائی، اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو سجدہ نہیں کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم میں جو علم کی چپ لگائی تھی نا، وہ لگانے کے بعد کہا تھا اب سجدہ کرو. تمام فرشتوں کا جو ہے گرینڈ ٹیسٹ ہوا کہ وہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ. فرشتوں نے ہینڈز اپ کر دیا. اللہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے جتنا آپ نے بتایا. بارش والے کو صرف بارش پتا ہے، موت لے جانے والے کو صرف موت لانا پتا ہے، اسرافیل کو صرف. اتنے ملٹی ٹیلنٹ فرشتوں کو اللہ نے نہیں رکھا. جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کیے ہی جا رہا ہے. ہم بیک وقت رکوع کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. وی آر ملٹی ٹیلنٹڈ مخلوق اللہ کی. تو لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم کیسے بتا دیں ان سب چیزوں کا. پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ انبئونی، تم مجھے بتاؤ نا یہ ساری دنیا میں جو میں سامان پیدا کرنے والا ہوں ان کے نام کیا کیا ہیں. جب ہم کسی چیز کا نام پہچان جاتے ہیں نا پھر ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو پہچانتے ہیں. آپ جو ہی پہچان جائیں یس یہ پانی ہے، پھر آپ بتا دیں گے یہ لکوڈ ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ آرڈر لیس ہے. نام انسان کی پہچان ہوتا ہے، نام چیز کی پہچان ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا بِأَسْمَائِهِمْ، ساری چیزوں کے اسما بتا دیے تھے. اور پھر آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اب آپ ان کو خبر دو جو علم میں نے آپ کو دیا ہے. تو آدم علیہ السلام نے ایک فلو میں ساری خبریں دے دی. لوگ جہاز بنا لیں یا سب میرین بنا لیں، لوگ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر لیں یا دین کو ایڈوانس کر لیں، سارا علم بیک وقت آدم علیہ السلام میں ٹرانسفر کیا گیا تھا. جسے کہتے ہیں نا ہارڈ ڈسک کس کے پاس تھی، اس سے سافٹ کاپی نکالتے جا رہے ہیں ہم لوگ. 7,000+ اسپوکن لینگویجز آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی ایک بلنک میں. پورا ڈیٹا اسٹور کیا تھا کہ اس کے بعد تمہاری نسل میں کیا چلنی ہے، نالج چلنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا کہ اب آپ یہ خبر دیں. اور جو ہی انہوں نے سارے نام بتائے پھر کہا تھا فرشتوں سے اب کیا کرو، اس کو سجدہ کرو. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ
آدم کے جسد کو سجدہ کروایا گیا تھا، جبکہ آدم کے جسد کو سجدہ نہیں کروایا تھا. اللہ دکھا رہے تھے کہ کچھ نہ ہونے والے شخص کو آدمی بنا کے میں نے کتنا ٹیلنٹ دے دیا. اور اسی علم کی بنیاد پہ شیطان سے بھی کہا گیا تھا، چونکہ عبادت بہت کیا کرتا تھا اور اس کا عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت تھا، فرشتوں میں اٹھنے بیٹھنے سے کوئی فرشتہ ہو نہیں جاتا، تو اس نے اس سجدے سے انکار کیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، جیسا کھانا میں بناتی ہوں، جیسے اسٹچ میں کرتی ہوں، جیسے بچے میں نے پالے ہیں، جیسے صفائی میں نے کی ہے. تو شیطان یہاں ٹینڈ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہی جملے کہلوا کے دم لیتا ہے بندے سے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کیا تھا؟ ریجیکٹڈ. تو نے میرا ایک سجدے کا حکم نہیں مانا، جبکہ وہ سجدہ میں نے کس کو کروانا چاہا تھا؟ آدم کے علم کو. آج کا انسان جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ کہاں سے ایکسیپٹڈ ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک جنت میں بھیجا گیا. اسکالرس کی جس گروپ سے میں وہ لیتی ہوں اس میں ایک چیز آپ سمجھ لیں، وہ والی جنت نہیں ہے جس میں ہم انشاءاللہ جائیں گے. وہ ایک وقتی طور پہ ایک جنت ڈیزائن کی گئی تھی. یہ بات میں کیوں اتنے وثوق سے کہہ سکتی ہوں؟ ہمیں جس جنت کی خبریں رسول اللہ نے دی اس میں 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو اس میں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں سے نکال دیے گئے. اس جنت میں کسی چیز سے آزمائش نہیں ہوگی، کوئی حرام ممنوعات نہیں ہوگی. اس میں کیا تھی؟ حرام ممنوعات تھی. اس میں کوئی چیز لونلیس فیل نہیں کرے گا. جس جنت میں ہم جائیں گے ہر کوئی اپنے پرفیکشن کے ساتھ داخل ہوگا. یہاں آدم علیہ السلام نے لونلیس فیل کی تھی، تبھی انہیں حوا سلام علیہا دی گئی تھی. تو اس سے پتہ لگتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں وہ ایک ٹیمپرری جنت بنائی گئی تھی. اور وہاں مجھ سے کسی نے کچھ دن پہلے سوال کیا تھا کہ آپ بتاتی ہیں کہ جنت میں جا کے شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو ٹریپ کیا تھا اور وہ کام کروا دیا تھا جو اللہ نے منع کیا تھا درخت کو لے کر، تو شیطان کیسے چلا گیا جنت میں؟ تو بھائی انیشلی آسمانوں سے ریجیکٹ کیا گیا تھا، اس ٹیمپرری جنت تک اس کا ایکسس تھا. جی یہ 2 جنکشنز آتے ہیں بیچ میں. اب ایسے بھی وہ جنت تھوڑی تھی. جی ایگزیکٹلی، جنت سے مراد باغ ہوتا ہے. اب ہم نے کل بھی پڑھا ہے کہ اس کے 2 باغات ہیں، تو دیٹ مینس یہ کیسے چلے گئے دنیا والے جنت میں؟ جنت کا لفظ سمجھ لیں ایسا ڈینس باغ جس میں جو نا بہت تیز روشنی نہ آئے، مطلب ٹھکا چھپا ٹھنڈا باغ جسے کہتے ہیں. تو وہ کوئی ایسی جنت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرمت بھی رکھی تھی، کچھ ہلکی سی تنہائی کی فیلنگ بھی رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کے شیطان کا ایکسس بھی رکھا تھا. اب سمجھ آئیے بات؟ وہاں اس نے ایک حرام کی طرف لے کر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے فائنلی دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے زمین پہ اتارا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی ساری کی بات کی کہ جو تمہارے باپ کا دشمن تھا، جس نے تمہارے ماں باپ کے ستر کھلوا دیے تھے، آج تم نے اس کو کیسے اپنا چہیتا بنا لیا؟ اس کی بات مان کے اپنے ماں جائی سے لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا تعجب والا ایک انداز تھا. کیا تم مجھے چھوڑ کے افتتخذونہ وذریاتہ اولیاء من دونی، تم مجھ سے پیچھے ہو جاتے ہو اور کس کو دوست بنا لیتے ہو؟ شیاطین کے اور اس کے چیلوں کو. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. جس کو شریک سمجھا اللہ کے مقابلے میں، وہ چاہے نفس ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے اولیاء اللہ بزرگان دین ہو، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے. آج کے کرنٹ سینیریو میں آپ کو 22-15 سال پرانی بات بتاؤں تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن سے کہا کہ نماز پڑھو، تو انہوں نے کہا ہمارے جو وہ گاؤں کے وہ ہیں نا پیر، وہ ہمارے حصے کی بھی پڑھ لیتے. حضرت صاحب خود پڑھتے ہیں نہیں آپ کے حصے کی بھی. انہوں نے کہا تھا وہ ہمیں بخشوا لیں گے. باقاعدہ باب البہشت بنا دیا گیا ہے مزاروں میں کہ جو اس باب کے اس دروازے کے نیچے سے گزر جاتے ہیں گویا وہ جنت سے نیچے سے گزر گیا، تو وہ لازمی جنت. اور یہ پڑھے لکھے لوگ وہاں جاتے تھے، بڑے بڑے مینیجر پوسٹ پہ 4 دن کی چھٹی لے کر اس کو منانے جاتے ہیں اور باب البہشت کے چکر لگا رہے ہوتے کہ ایک بار موقع مل جائے، اور اللہ کے حکم سے اس کے کنارے پہ دھماکہ ہوا تھا، ڈائریکٹ پہنچے ہوں گے جنت سارے. تو یہ ہمارے کانسیپٹ سے. تو اللہ تعالیٰ کہے سوچو جب میں قیامت کے دن کہوں گا کہ بلاؤ نا بھائی سارے جہاں پر جاتے تھے بھاگے بھاگے، کوئی تمہیں پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ ان اولیاء اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا. بہت سارے کام چل رہے ہیں ابھی بھی، اللہ بہترین حکمتوں سے ان کو توحید پہ لے کر آئے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے. قیامت کے دن جہنم کی ایک گردن ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اپنی مخلوق کہا ہے اور لیونگ آرگینزم میں آتی ہے جہنم. جہنم ڈانٹتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، گھورتی ہے. سب سے تکلیف دہ جو کام ہے جہنم اسٹیئرنگ کرتی ہے. کوئی ہمیں کچھ نہ کہے نا، اس سے میں صرف گھور لے تو ایسا لگتا ہے اندر سے کٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گی. گھورنا اس کی اسٹیئرنگ جو نیچر ہے نا بہت خطرناک ہے. اس لیے جہنم کا لفظ جو ہے نا نکلا ہی جوہن سے ہے. جوہن کہتے ہیں عربی میں ایک ایسی نظر، عرب والے بہت اچھے سے جانتے تھے. جب وہ اپنے کسی شکار پہ اپنی آخری نظر ڈالتے تھے کہ بس اب اس کے بعد میں اس کو اچک کے لے جاؤں گا. آپ نے دیکھا نا شیر ایک ہرن کو بہت دوڑا کے بالکل ٹیم سے دور لے جاتا ہے، جب وہ ہانپ کے تھک کے گر جاتی ہے تو شیر کی ایک نیچر ہے کہ وہ ایک تکبر والی نظر ڈالتا ہے. اور ایسے انسان شکاری بھی ایسے ہی کرتا ہے اپنے جانور پہ. بس وہ جو آخری نظر ہوتی ہے نا جس میں اس کی جیت اس کی ہار، اس کی تکبر اس کی بے حسی ملتی ہے، اس نظر کو عربی میں جوہن کا کہا جاتا تھا. تو اللہ نے جہنم کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ جوہن. جہنمی جب جہنم کے سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے ایک ایک کو ایز اے شکار گھورے گی جہنم. اس کی ایک گردن ہے جو ابھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، جیسے ٹرٹل اپنی گردن ہر وقت باہر نہیں نکال کے رکھتا. جب اس نے کوئی اپنا شکار لینا ہے یا جب اس نے کوئی آگے پیچھے گھورنا ہے تو اپنی ایک نازک سی گردن باہر لے آتا ہے. اسی طرح سے جہنم کی بھی ایک گردن ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اس ٹائم اس کے اندر موجود ہے، لیکن قیامت کے دن وہ فری فال جھولے کی طرح باہر آ جائے گی اور اس کی شدید قسم کی جو ہے نا سخت آنکھیں ہوں گی جن میں سختی ہوگی اور وہ ایک ایک کو گھورے گی. لوگ کن اکھیوں سے اس کو دیکھیں گے اور جس کی آنکھ اس سے ٹکرا جائے گی وہ اس کو لے جائے گی اپنے ساتھ.
ہم جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا اسے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ گیا یا نہیں، یہ گیا یا نہیں. یہ والی آنکھ آج جس نے اپنی نگاہیں چھکا کے رکھ لی نا وہ جہنم کے سامنے بھی اپنی جھکی نگاہوں سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. تو وہ جہنم کا جیسی آئی کیچنگ ہوگا تو وہ ایز اے ایناکونڈا اپنے شکاریوں کو پہچانتی ہوگی اور کسی غلط کو نہیں لے کر جائے گی. وہ ایک ہی ٹائٹ سا وہ کرے گی اور حطامہ میں لے جائے گی جہاں ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی بندوں کی. تو اتنے اچھے وجود، اتنا اچھا ذہن اللہ تعالیٰ نے جہنم میں گلنے سڑنے کے لیے نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ان کی ہلاکت مشترک ہوگا. مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے یا نہیں. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھی بھی وہی کچھ کریں جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں. مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کے نصیحت کی جائے. انڈر لائن کریں اس کو. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے مت بنا دیجیے گا کہ ہماری تربیت دور قرآن میں ہو، درس قرآن میں ہو، قرآن کی کلاسز میں ہو اور ہم پھر وہ نظر نہ آئے جو قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. کوئی ماں کی نصیحت نہ مانے تو بہت برا، دادوں کی نہ مانے تو بہت برا، اور جس کی ڈائریکٹ قرآن سے تربیت ہو اور وہ پھر قرآن کے رب کی نہ مانے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا بڑا الگ سے ایک اندازہ ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی نصیحت کی جائے، رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر دے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیسے جی رہا ہے، اور اس بڑے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. قیامت کے دن جب مجرموں کو سزا ملے گی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھ سے غلط سزا دے دی، میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہاں ہم نے ظلم کیا. ان کے تمام گناہ ان کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دی. یعنی اگر کسی نے قرآن سنا اور پھر نہ مانی تو پھر اس کا مطلب اس کا دل غلاف زدہ ہو گیا. اب آپ اوپر سے پور کرتے جائیں، سال میں پورا قرآن ان کو پلا دیں یا ہفتے میں 2 آیتیں ان کو انڈیپتھ کر کے پلا دیں، اندر جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب نہیں نکلتی ان کے اندر سے ایک کدورت ہے. جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھتے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. دیٹ مینس یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن کی محفلوں میں آنے والے ہیں. تبھی کہا جا رہا ہے جنہیں رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے. وہ اوپنلی یوز ٹو تھے قرآن کے سرکل میں بیٹھنے کے، لیکن ان کے گھر کی تقریبیں دیکھ کر نہیں لگتا تھا، ان کے بچوں کے لباس دیکھ کر نہیں لگتا تھا، ان کے گھر کے معاملات دیکھ کر نہیں لگتا تھا. ہمارے اسلام میں عبادات کا حصہ 30% ہے. کتنا ہے؟ اور ہم اس 30 کو کل سمجھتے ہیں. ہمارے اسلام میں معاملات کا زیادہ حصہ ہے اور اس میں ہم کمزور رہ جاتے ہیں. 70% میں ہمارے معاشیات اور معاملات ایڈ ہیں اور 30% ہماری عبادات ایڈ ہیں. ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں جس کا محراب ہو، جس کی داڑھی ہو، جس کے ٹخنوں سے شلوار اونچی ہو، جس نے ادھر ایک گمچھا رومال ڈالا ہوا ہو، جس عورت نے ایک سودا چٹل بلیک کلر کا بایا کہہ کیا ہو. ایک بار اس کی زندگی میں جھانک کر نہیں دیکھتے، ایک بار ان رشتوں میں نہیں دیکھتے کہ یہ معاملات میں کیسی ہے بندی. اللہ تعالیٰ نے 30% حصہ عبادات کا رکھا ہے. 13 سال رسول اللہ نے معاملات سے لوگوں کو دین سکھایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بس جو نیک ہے دکھتا نیک ہے وہی نیک ہے، جبکہ مسلمان دکھنا آسان ہے، فرما بردار مسلمان بننا مشکل ہے. دکھنے میں تو 1 منٹ نہیں لگے گا، اندر میں جو پہنی یہ کالا سا چولا پہنوں اور کچھ عرصے کے آئی بروز بنانا چھوڑ دوں، آپ کہیں بہت دیندار ہو گئی ہے. دین تو تب دکھے گا جب میرے معاملات کسی کو نظر آئیں گے. اس لیے میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں دونوں ایک ہی جماعت سے، ایک دوسرے کے بڑے اچھے رفیق، اور دونوں نے جب ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے تو وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے. مگر کیوں حضرت، آپ لوگ کے تو بڑے مہینے ایک ساتھ گزرتے تھے گشتوں میں ادھر ادھر، تب آپ کو ایک دوسرے کی عبادات اور تسبیح کے دانے دکھتے تھے. اب پتہ لگا جب وہ بیٹی کے ساتھ جانور بنا، تو اب پتہ لگا جب آپ کی بیٹی کا معاملہ آپ کے سامنے آیا تو اب ان کی جماعت میں کہا جاتا ہے آپس میں رشتے مت کرو. کیوں نہ کرو؟ معاملات تو ایسے ڈسکلوز ہوں گے بندوں کے. معاملات صحیح کرو. یہ کس نے کہہ دیا؟ ان کے امیر کی طرف سے حکم آیا کہ آئندہ کوئی معاملات میں ایک دوسرے سے بیٹیوں کا لین دین نہیں کرے گا، یعنی شادیاں نہیں ہوں گی. جی بلکہ میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ دیندار گھرانوں میں جب اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں تو اب دکھتا ہے نا کہ آپ کی عبادات نے واقعی آپ کو اللہ کا غلام بنایا بھی تھا یا نہیں بنایا تھا. ہم عبادت کہتے ہیں مسلح پہ کھڑے ہونے والے وقت کو، جبکہ یاد رکھیں عبادات جو ہیں وہ ایک غلامی کی کنڈیشن ہے. یہ جو وقتی آپ لوگ آتے ہیں روزے میں، نماز میں، حج میں، عمرے میں، یہ اس کی ایک چھوٹی سی فزیکل شکل ہے. کل عبادت وہ نہیں ہے. بس ہم اللہ کرے یہ چیز سمجھ جائیں. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اور ان کے کرتوتوں پہ انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت